بندوں پر عطا فرماتا ہے. یعنی یہ وہ مہینہ ہے جو شرف ملنے کا، علو یعنی بلندی ملنے کا، بر یعنی بھلائی ملنے کا، الف یعنی الفت ملنے کا، اور نون یعنی نور ملنے کا دن ہے. اب یہ خوش نصیب ہوتے ہیں جو اس مہینے میں اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتے ہیں. رب کریم کی رحمتوں سے یہ پانچوں چیزیں حاصل کر لیتے ہیں. انفارچونیٹلی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شعبان آ بھی جائے تو ان کی لائف میں کوئی چینج ہی نہیں آتا، وہ اپنی لائف میں کوئی ایکسپیرینس نیکی کی طرف اپنا بڑھاتے ہی نہیں ہے. غور کیجئے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ آج ہماری زندگی میں کیا چینج آیا. سرکار علیہ السلام کے جو ڈیوٹیز تھے، جو صحابہ کرام تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ جب رجب کا مہینہ آتا وہ عبادتوں کی طرف رجوع لاتے اور ساتھ ساتھ کیا کرتے، اپنے معاملات کو سمیٹنا شروع کرتے. شعبان کا مہینہ آتا تو کاروباری لوگ اپنا لینا دینا کر لیتے، حکمران کیا کرتے، اپنا جناب سارا معاملہ جو ہے وہ عدالت پر سیٹل ڈاؤن کر لیتے، اور اس کے بعد رمضان آتے ہی وضو کر کے اعتکاف میں بیٹھ جاتے. ایکچولی the month of شعبان is the preparation of رمضان. لیکن بہت سارے لوگوں کو تو کچھ اس کا احساس ہی نہیں ہے. Please try to understand that we are in the mid of شعبان right now. Half of شعبان already gone. but آدھا شعبان تو پہلے ہی چلا گیا ہے، اب آدھا ہی تو رہ گیا ہے جس میں برکتیں لوٹنی ہیں اور جس میں اللہ کریم کی رحمتیں ہم سب نے حاصل کرنی ہیں. مزید سنتے ہیں انشاءاللہ کہ شعبان المعظم کی کیا خوبصورت فضائل ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اس میں ایٹیٹیوڈ کیا تھا، پیارے آقا کا اس میں انداز کیا تھا. نبی پاک کا سب سے زیادہ پسندیدہ مہینہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں شعبان کا ہے. میرے آقا اس میں روزے رکھتے 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 اس کو رمضان سے ملا دیتے. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اتنے روزے رکھتے. اچھا یہ کیوں رکھتے تھے؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ ذرا یہ بھی سن لیجئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہماری تعلیم کے لیے کیا شاندار جملہ ارشاد فرماتے ہیں. سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ said, I asked یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, I see that you observe fast more extensively in the month of شعبان than any other month. حضور میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ باقی تمام مہینوں سے زیادہ شعبان میں روزوں کی کثرت فرماتے ہیں. یقیناً اس میں رمضان کے روزے تو الگ ہیں، باقی مہینوں کی بات ہو رہی ہے. The Holy Prophet صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم replied, it is a month between Rajab and Ramadan. یہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے. People are neglectful to it. لوگ اس سے غفلت میں ہیں. In this month the deeds of people are ascended towards Allah Azza wa Jal. یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. And I love that my deeds to ascended in a state when I am observing fast. میں چاہتا ہوں جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں اس وقت میں روزے سے ہوں. آپ ذرا سوچیے نیچے اسلامی بھائیوں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جن کے صدقے میری اور آپ کی مغفرت ہونی ہے. ہم پڑھتے ہیں نا تیرے صدقے میں آقا سارے جہان کو دین ملا. آقا کے صدقے تو ایمان ملا ہے، مگر یہ ہماری تعلیم ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں. اب یہ سکھا رہے ہیں ہمیں، بتا رہے ہیں کہ دیکھو اعمال پیش ہونے کی رات ہے. اس رات بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں اسلامی بھائیوں سے، ہم سب کو پتا ہے ہمارے اعمال میں کیا ہے، کتنی خطائیں ہیں، کتنی بے شرمیاں ہیں، کتنے جرم ہیں. کیا ہمیں کچھ آج شرم آ رہی ہے؟ کیا یہ فیلنگز ہیں کہ یا اللہ کچھ بھی نہیں ہے؟ آج ہمارے اعمال تیرے دربار میں آ رہے ہیں، ہم جانتے ہیں اس میں اپنے کالے کر دیے اپنے نامہ اعمال، کچھ نہیں مالک تیری بارگاہ میں پیش کرنے کو. اور میرے کریم ہم پہلے سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم امتحان میں فیل ہیں، وی آر لاسٹ یا اللہ عز و جل. مگر مالک آج مغفرت کی رات ہے، آج رحمت کی رات ہے. اگر تیری رحمت صرف اچھوں پر برستی رہی تو ہم کدھر جائیں گے؟ آج گڑگڑانا ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. آج کی رات وہ رات ہے، روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ آج آسمان دنیا سے یہ ندا دی جاتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کی جائے، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے. تو آج تو اعلان ہو رہا ہے نا، لیکن کیا ہم اس کیفیت میں ہیں؟ کیا ہم اللہ کی بارگاہ میں اس طرح گڑگڑا رہے ہیں کہ مولا بس آج معاف کر دیجیے؟ ورنہ حالت تو یہ ہے، وہ پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا، جے میں ویکھا عملہ بلے کچھ نہیں میرے پلے، کچھ ہے نہیں، ایوری تھنگ لاسٹ. ہم نے ساری زندگی بیکار کاموں میں تو گزاری، نیکیاں کی تو اس میں اخلاص نہیں، ریاکاری. جے میں ویکھا عملہ بلے کچھ نہیں میرے پلے، پر جے ویکھا میں رحمت رب دی بلے بلے بلے. بیٹے اسلامی بھائیو، آج جو ہمارا بیان کا موضوع ہے کہ رمضان کا استقبال کیسے کیا جائے، رمضان کی پریپریشن کیسے کی جائے. دیکھیں ہمارے گھر پہ جب کوئی مہمان آتا ہے ہم اس کی تیاری کرتے ہیں، اس کے لیے ہم ایک اچھی یوں سمجھیے کہ پریپریشن کرتے ہیں، اور جیسا مہمان ویسی تیاری. جس کے لیے دل میں زیادہ محبت ہوتی ہے اس کے لیے ہم زیادہ تیاری کرتے ہیں. تو اب ذرا آپ سوچئے کہ ایسا مہمان جو ہماری مغفرت کروانے آ رہا ہے، ایسا مہمان جو ہمیں بخشوانے آ رہا ہے، تو پھر ہمیں اس کے لیے کتنی کوشش کرنی چاہیے. تو آج یہاں پر جو ہم حاضر ہوئے ہیں، اللہ کرے کہ ہم رمضان کا صحیح معنوں میں استقبال کرنے میں کامیاب ہو جائیں. رمضان اللہ کا احسان ہے. رمضان کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے
تو وہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہو. سبحان اللہ. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کا یہ قول کتنا نرالا ہے. آپ فرماتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اس امت کو رمضان اور سورہ اخلاص عطا نہ فرماتا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ بخشوانے، عذاب سے بچانے کے لیے آ رہا ہے، رحمتیں برسانے کے لیے آ رہا ہے. کاروباری لوگ بھی مجھے سن رہے ہوں گے، جس علاقے میں جس اسٹور پر کوئی ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے، کوئی اسکیم ہوتی ہے، فائدہ ہوتا ہے، ادھر پہنچ جاتے ہیں. رمضان ایک ایسی اسکیم ہے، رمضان ایک ایسا بینیفٹ دیتا ہے کہ احادیث میں یہ مضمون ہے کہ فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، جہنم کو تالے لگا دی جاتے ہیں، جنت کے در کھول دیے جاتے ہیں. روزہ دار کے منہ سے جو اسمیل آتی ہے، جو بو آتی ہے، بعض اوقات ہم کہتے ہیں یار پیسٹ نہیں کر سکے پورا دن، منہ سے اسمیل آ رہی ہے. سنیے، یہ اسمیل جو ہے یہ اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے. اللہ ذرا غور تو کیجئے. ہر سجدے پر 1500 نیکیاں دی جاتی ہیں، ہر سجدے پر سرخ یاقوت کا جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے. اتنی نیکیاں، پھر وہ کتنا بدنصیب ہے جو رمضان میں بھی عبادت نہ کرے، رمضان میں بھی اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب نہ ہو. روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار بخش دیے جائیں، اور جناب ہر جمعے کو جب رمضان میں جمعہ آئے تو ہر لمحے 10 لاکھ گناہگار بخشے جائیں، تو کروڑوں اربوں لوگوں کی بخشش گویا رمضان میں ہونی ہے. تو پھر ہمیں تو اس کی کیسی تیاری کرنی چاہیے، کتنا ثواب کمانے کے بارے میں سوچنا چاہیے. لیکن یہ ایک اور بڑی انپورٹنٹ بات ہے. ایک تو رمضان میں نیکیاں کرنی ہے، دوسرا بڑا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں رمضان میں گناہوں سے بچنا ہے. کیونکہ عادتیں تو ساتھ ہی لگی ہوئی ہیں نا. شیطان بند ہے لیکن ہماری اپنی عادتیں، جس کی روز حرام دیکھنے کی عادت ہے، حرام سننے کی عادت ہے، حرام بولنے کی عادت ہے. ایسا تو نہیں ہوگا چاند آتے ہی سارے سوئچ آف ہو جائیں گے، وہ عادتیں ساتھ ہی چل رہی ہوتی ہیں. غور کیجئے کہ رمضان میں جو گناہ کرتا ہے نا، اس کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے، اس کی پنشمنٹ بھی بڑھ جاتی ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی مسجد کے اندر آ کے گناہ کرے تو آپ کہیں گے نا یار خدا کا خوف کرو، مسجد میں ایسا کام کر رہے ہو. کوئی مکہ شریف حرم میں اندر جا کر گناہ کرے تو کتنا شدید ہو جائے گا وہ. تو رمضان جب اتنا مقدس مہینہ ہے، اس میں گناہ کرنا، اس کی پنشمنٹ بھی زیادہ ہے. ایک بار مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے ایک قبر والے کا حال دیکھا، اور دیکھا اس قبر والے پر عذاب ہو رہا ہے، اور وہ چلانے لگا، عرض کرنے لگا اے علی میری مدد فرمائیے، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیجیے. مولا علی شیر خدا نے ہاتھ اٹھائے کہ اے مولا اسے بخش دے. ارشاد ہوا اے علی اس کی سفارش نہ کریں. عرض کی مولا وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمائے رمضان کے روزے تو رکھتا تھا مگر رات گناہوں سے باز نہیں آتا. روزے رکھ کر گناہ کرنے والے کو اتنا عذاب، تو جو روزے ہی نہ رکھے، ایسے بھی لوگ ہیں تو رمضان میں روزے نہیں رکھتے. پلیز اس کو ایزی نہ لیں. ہمیں نہیں معلوم، پتہ نہیں اگلا رمضان پھر نصیب ہوگا کہ نہیں. پچھلے رمضان میں کتنے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان میں نہیں. اور اللہ پہلے تو ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں یہ رمضان بھی عطا کر دے. زندگی کا کیا بھروسہ، دنیا کی جو کیفیت ہے آپ کے سامنے ہے، کبھی بھی جا سکتے ہیں. تو پھر اس رمضان کو تو سمجھ لیں بس ایک موقع بنا دیں، لائف چینجنگ ایکسپیرینس بنا دیں. بس اس میں عبادت کرنی ہے، اس میں خوب سجدے کرنے ہیں، اس میں روزے رکھنے ہیں، اس میں تراویح پڑھنی ہے، اس میں گناہ نہیں کرنے ہیں. اور آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کیسے گزارتے تھے. ایک مسلمان کے لیے اس سے بہترین رول ماڈل کیا ہوگا کہ رمضان میرے آقا کیسے گزارتے. تو مختلف احادیث کا جو سمری ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام عبادت میں کمر بستہ ہو جاتے، بستر پر کم تشریف لاتے. بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، متغیر ہو جاتا. کیوں؟ کہ نبی پاک پر خوف خدا طاری ہوتا. آپ گر گڑاتے، آپ رات بھر التجائیں کرتے. میرے آقا رو رو کر دعاؤں میں رمضان گزارے، چہرے کا رنگ بدل جائے. اور یہاں کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جن کا وزن ہی بڑھ جاتا ہے رمضان میں. اتنا کھانا کھانا ہے، سحری میں زیادہ کھانا ہے کہ سارا دن بھوکا رہنا ہے، افطار میں اس لیے زیادہ کھانا ہے کہ پورا دن بھوکا رہتے، پھر رات کو 2-3 بار مزید کھانا ہے کیونکہ کل روزہ رکھنا ہے. تو رمضان فوڈ فیسٹیول نہیں ہے، رمضان عبادت کے لیے آیا ہے. لوگ تیاری کر رہے ہوں گے بھی رمضان کی، وہ کیا کر رہے ہوں گے کہ افطار میں کیا پکانا ہے، سحری میں کیا پکانا ہے، کون سا آئٹم شارٹ ہے. نہیں میرے بیچ اسلام، یہ جو بھوک کا احساس ہے نا روزے میں، اس کی حکمت علماء نے بیان کی ہے کہ بھوک غربت کا احساس دلاتی ہے، فقیری کا احساس دلاتی ہے، بندے کا غرور تکبر بیٹھ جاتا ہے، کتنے نقاہت میں آ جاتے ہیں ہم، ہمت ہی نہیں ہوتی کوئی کام کرنے کی. تو یہ احساس دلاتی ہے کہ تیری اوقات کیا ہے، غریب کیسے زندگی گزارتا ہے، فقیر کیسے زندگی گزارتا ہے. لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جن کو بھوک نہیں لگتی کیونکہ وہ اتنا کھا لیتے ہیں یا پھر سوتے ہی رہتے ہیں. روزے کی حکمت یہ نہیں ہے. نبی پاک آنسو بہاتے تھے، آقا کا چہرے کا رنگ بدل جاتا. اور پھر بتایا کہ رمضان میں جب جبریل امین نبی پاک علیہ السلام کے پاس آتے تو آقا علیہ السلام ان کے ساتھ قرآن پاک کا دور فرماتے. اور پھر ایک اور نبی پاک کا خوبصورت انداز کے پیارے آقا ویسے تو سب سے بڑھ کر سخی ہیں، مگر جب رمضان آتا تو نبی پاک کا دریائے سخاوت ایسے بہتا تھا جیسے تیز آندھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ. اللہ. یہ 3-4 چیزیں میں نے پکڑ لینی ہیں. آقا علیہ السلام کے پیچھے جانا نا جنت میں. ہم نے بھی یہ کام کرنا ہے. یہ راتیں مانگنے کی راتیں، التجا کرنے کی راتیں، سجدے کرنے کی راتیں. ہمیں تہجد بھی پڑھنی ہے، ہمیں انشاءاللہ نوافل بھی پڑھنے ہیں، اور کم از کم قرآن ایک بار تو پورا انڈرسٹینڈ تو کریں نا. تلاوت، ترجمہ، تفسیر کب کریں گے؟ بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، بڑے بڑے پاسپورٹ اور جناب بہت سارا سرمایہ ہے، مگر ایک بار بھی قرآن پورا ترجمے اور تفسیر سے نہیں پڑھا ہوگا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں. ذرا سوچئے نا. اچھا یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، رمضان اور قرآن کو جو خاص نسبت حاصل ہے نا، تو اس مہینے میں قرآن کو پکڑ لیں. ہائے ہائے، اللہ کرے رمضان قرآن کے ساتھ گزرے، ہماری صبح قرآن کے ساتھ ہو، ہماری شام قرآن کے ساتھ، ہم قرآن سمجھنے والے بن جائیں. اچھا میں ایک اور بات بتاؤں، مہینہ کتنا پیارا. صرف اس مہینے میں قرآن نازل نہیں ہوا،
باقی بھی تو 3 آسمانی کتابیں ہیں نا، زبور، انجیل، توریت، یہ بھی رمضان میں ہی نازل ہوئی ہیں. اللہ کریم نے ان تمام مبارک کتابوں کو نازل کرنے کے لیے رمضان کا مہینہ منتخب فرمایا. اتنا اس میں تلاوت قرآن کرنی، اور اب دعوت اسلامی نے کتنا آسان کر دیا. تفسیر قرآن عطا فرما دی، صراط الجنان آسان اردو میں، اور پھر جناب اس کو اپلیکیشن پر بھی دے دیا، اس کے PDF بھی جاری کر دیے، ڈاؤن لوڈ کر لیں موبائل میں. اب تو آڈیو تفسیر قرآن بھی آپ کو دے دی. اگر پھر بھی سنیں نہ، پڑھیں نہ، قرآن سے دور رہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے. پلیز اس رمضان کو قرآن کے ساتھ گزاریے. اور پھر جو نبی پاک کا جو سخاوت والا انداز ہے نا، صدقہ و خیرات کرنا، ہر سائل کو عطا فرماتے، تو یہ بھی ہمارا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ خوب دل کھول کر خرچ کریں. سب سے پہلے اپنی پوری زکات ادا کریں. یہ اتنی بڑی اب بدقسمتی ہوتی جا رہی ہے. ایسا فیل ہوتا ہے دنیا بھر کے تاجران اور لوگوں سے جب ہم ملتے ہیں کہ جس طرح رمضان کے علاوہ بہت تھوڑی تعداد میں مسلمان نماز پڑھتے ہیں نا 5 ٹائم، ایسا لگتا ہے اب زکات بھی بہت کم لوگ ہی دیتے ہیں، پوری زکات نہیں دیتے، اندازے سے نکال دی، کیلکولیشن کرتے نہیں ہیں. اور یہ بھی فیلنگز آتی ہیں کہ زکات جتنی بڑھتی جاتی ہے نا، ہزاروں میں جس کی زکات ہے وہ دے دیتا ہے، لاکھوں والا بھی شاید دے دیتا ہے، لیکن جب زکات ہی کروڑوں میں پہنچ جاتی ہے نا، تو پھر یہ دل پر بھار پڑنا لگ جاتا ہے، ڈیفیکلٹ لگنا شروع ہو جاتی ہے. بندہ یہ کیوں نہیں سوچتا